بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کے معنی کون، منع یمنع منعن کے معنی ہوتے ہیں روکنا بچانا۔ منی مجھ سے، من یمنعک منی مجھ سے آپ کو کون بچائے گا۔ خرج یخرج خروجن کے معنی ہوتے ہیں نکلنا، اور رسول اللہ یہاں پر فاعل ہے۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فی غزوۃ ایک غزوے میں۔ حل تعریفون، حل من کیا، تعریفون تم جانتے ہو، تم لوگ جانتے ہو، حل تعریفون کیا تم لوگ جانتے ہو، ما ہی الغزوۃ غزوہ کیا ہے، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ غزوہ کیا ہے۔ لعلکم شاید کہ تم لوگ، تعلمون جانتے ہو، ان المسلمین کہ مسلمان، کانوا یخرجون نکلتے تھے، للجہادی جہاد کرنے کے لیے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ شاید کہ تم لوگ جانتے ہو کہ مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتے تھے۔ وَكَانُوا يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانُوا يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ اور وہ لوگ، یقاتلون قاتل یقاتلو کے معنی ہوتے قتال کرنا، جنگ کرنا، اور وہ لوگ جنگ کرتے تھے، المشرکین مشرکین سے، والکفار اور کفار سے، لوجہ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ وجہ اللہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی خوشنودی، لوجہ اللہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ تو وہ لوگ قتال کرتے تھے، جنگ کرتے تھے مشرکین سے اور کفار سے، لوجہ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ وَلَعَلَّكُمْ اور شاید کہ تم لوگ جانتے ہو، وَلَعَلَّكُمْ اور شاید کہ تم لوگ، تعلمون جانتے ہو، فضیلت الجہادی جہاد کی فضیلت، جہاد کی فضیلت، یا فضیلت مضاف ہے اور الجہاد مضاف الیہ، اور شاید کہ تم لوگ جانتے ہو جہاد کی فضیلت کے بارے میں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے، احیاناً کبھی، مع المسلمین مسلمان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، و احیاناً اور کبھی، یمکسو مکث یمکسو کے معنی ہوتے ٹھہرنا، اور کبھی ٹھہرتے تھے، فی المدینتی شہر میں، لشغل کسی کام کی وجہ سے، او مصلحت یا کسی مصلحت کی وجہ سے، ویبعثو بعث یبعثو کے معنی ہوتے بھیجنا، ویبعثو جندم من المسلمین اور وہ بھیجتے تھے، جندن جندن جمع جنود کے معنی ہوتے لشکر، من المسلمین مسلمانوں میں سے۔ تو اوپر سے دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسلمانوں کے ساتھ نکلتے تھے اور کبھی ٹھہرتے تھے شہر میں کسی کام کی وجہ سے یا کسی مصلحت کی وجہ سے، اور مسلمانوں میں سے کسی لشکر کو بھیجتے تھے۔ فالغزوۃ فالغزوۃ تو غزوہ وہ ہے، فالغزوۃ تو غزوہ وہ ہے، ما خرج فیہا ما خرج فیہا جس میں نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فی جند من المسلمین لشکر میں مسلمانوں کے لشکر میں، للجہادی جہاد کرنے کے لیے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ فالغزوۃ تو غزوہ وہ ہے، ما خرج فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مسلمانوں کے لشکر میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے۔ یعنی غزوہ وہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ نکلے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے۔ نعم ہاں، فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فی غزوۃ ایک غزوے میں، ورجع عنہا فی الظہیرۃ اور اس غزوے سے لوٹے، عنہا میں جو ہا کی ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے غزوے کی طرف، ورجع رجع کا فاعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ورجع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے، عنہا اس غزوے سے، فی الظہیرۃ دوپہر میں، وکانت ایام صیف اور گرمی کے دن تھے، گرمی کا زمانہ تھا، فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا، ان یستریح کہ وہ آرام حاصل کریں، استراح یستریح استراحن کے معنی ہوتے ہیں آرام حاصل کرنا۔ فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یستریح تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام حاصل کرنا چاہا۔ ولیس فی البریۃ مکان
بریتن کے معنی ہوتے ہیں جنگل، ولیس فی البریتی مکان، اور جنگل میں کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے، لیس فی البریتی مکان، جنگل میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی ہے، یستریح فیہ الانسان، جس میں انسان آرام حاصل کرے، الا الشجر، سوائے درخت کے۔ تو معنی ہو جائے گا کہ جنگل میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے جہاں انسان آرام حاصل کرے سوائے درخت کی، یعنی درخت ہی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں انسان آرام حاصل کر سکے۔ ولیس فی البریتی فی بلاد العرب شجر کثیر، ولیس فی البریتی، اور جنگل میں نہیں ہوتے ہیں، فی بلاد العربی، عرب کے شہروں میں، شجر کثیر، زیادہ درخت، عرب کے شہروں میں، عرب کے ملکوں میں، عرب کے ملکوں کے جنگل میں زیادہ درخت نہیں ہوتے ہیں، ولیس فیہا الا الثمر، ثمر، اور اس میں نہیں ہوتے ہیں سوائے ببول کے درخت کے، یعنی عرب کے جنگلات میں ببول کے درخت کے علاوہ دوسرے درخت نہیں ہوتے ہیں۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت ثمرۃ، نزل ینزل کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنا، فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، تحت ثمرۃ، ایک ببول کے درخت کے نیچے، ثمرۃ کے معنی ہوتے ہیں ببول کا درخت، تو ایک ببول کے درخت کے نیچے ٹھہرے، وعلق، علق جو علق و تعلیقاً کے معنی ہوتے ہیں لٹکانا، وعلق بہا سیفہ، اور اپنی تلوار کو لٹکا دیے، بہا اس درخت سے، اس ببول کے درخت سے، بہا میں جو ہا ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے ثمرۃ کی طرف، یعنی ببول کے درخت کی طرف۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے ٹھہرے اور اپنی تلوار کو اس درخت سے لٹکا دیے، وتفرق الناس، تفرق یتفرق، تفرق کے معنی ہوتے ہیں جدا ہونا، علیحدہ ہونا، وتفرق الناس، اور لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، متفرق ہو گئے، وناموا، اور وہ سب سو گئے، جمع کا صیغہ ہے، ونام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے، تحت الثمرۃ، ببول کے درخت کے نیچے، وجاغ رجل من المشرکین، اور مشرکین میں سے ایک آدمی آیا، یعنی مشرکین کا ایک آدمی آیا، وسیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلق، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار معلق، لٹکی ہوئی ہے، معلق لٹکی ہوئی ہے، بالثمرۃ، ببول کے درخت سے، وہو فی غمدہ، اس حال میں کہ وہ نیام میں ہے، غمد کے معنی ہوتے ہیں نیام، اس حال میں کہ وہ تلوار نیام میں ہے، وجاغ رجل من المشرکین، تو مشرکین کا ایک آدمی، مشرکین میں سے ایک آدمی آیا، اس حال میں کہ، یہاں پر واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، بالثمرۃ، ببول کے درخت سے یا ببول کے درخت پر، وہو فی غمدہ، اور وہ تلوار فی غمدہ، اپنے نیام میں ہے، فاخذ المشرک السیف، فاخذ المشرک، تو مشرک نے تلوار کو لیا، اخذ یاخذ کے معنی ہوتے ہیں لینا، فاخذ المشرک السیف، تو مشرک نے تلوار کو لیا، وسلہ، سلہ کے معنی ہوتے ہیں کھینچنا اور سوتنا، وسلہ، اور اس کو کھینچا، من غمدہ، اس کے نیام سے، وسلہ، اور اس تلوار کو کھینچا، من غمدہ، اس کے نیام سے، واستيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، استيقظ یستيقظ کے معنی ہوتے ہیں بیدار ہونا، واستيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، فقال المشرک، تو مشرک نے کہا، والسيف مسلول فی یدہ، اس حال میں کہ تلوار اس کے ہاتھ میں سوتی ہوئی ہے، والسيف مسلول فی یدہ، یعنی اس کے ہاتھ میں تلوار بالکل ننگی ہے اور تلوار بالکل اٹھایا ہوا ہے، والسيف مسلول، تلوار سوتی ہوئی ہے، فی یدہ، اس کے ہاتھ میں، لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تخافنی، کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ مشرک نے کہا اس حال میں کہ وہ تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تخافنی، کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ کے رسول نے کہا، لا، نہیں۔ قال المشرک، تو مشرک نے کہا، من یمنعک منی، من یمنعک منی، تم کو یعنی آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، من کون، یمنعو، آپ بچائے گا کا آپ کو، منی مجھ سے، تو آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ، یعنی اللہ بچائے گا۔ فسقط السیف من ید المشرک فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السیف۔ فسقط السیف، تلوار گر گئی من ید المشرک، مشرک کے ہاتھ سے۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا السیف، تلوار کو لیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا للمشرک، مشرک سے، من یمنعک منی، تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو تلوار مشرک کے ہاتھ سے گر گئی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کو لیے اور مشرک سے کہا تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ فقال المشرک، تو مشرک نے کہا کن خیر آخذ، آپ بہترین پکڑنے والے ہو جائیے، یعنی آپ معاف کر دیجئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتشہد، کیا تم گواہی دیتے ہو، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ قال المشرک، مشرک نے کہا لا، نہیں، ولکنی اعاہدک علی الا اقاتلک ولا اکون مع قوم یقاتلونک، نہیں، ولیکنی، لیکن میں، اعاہدک، میں آپ سے معاہدہ کرتا ہوں، علی ان، اس بات پر، لا اقاتلک، کہ میں آپ سے جنگ نہیں کروں گا، قتال نہیں کروں گا، ولا اکون، اور میں نہیں ہوں گا، مع قوم، ایسے لوگوں کے ساتھ، یقاتلونک، جو آپ سے قتال کرے، جو آپ سے جنگ کرے۔ تو مشرک نے کہا کہ نہیں، میں اس بات کی گواہی تو نہیں دیتا ہوں، لیکن میں آپ سے اس بات پر معاہدہ کرتا ہوں کہ میں آپ سے جنگ نہیں کروں گا، اور نہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہوں گا جو آپ سے جنگ کرے۔ فخلّى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبیلہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ خلّى سبیلہ کے معنی ہوتے راستہ دینا، یعنی چھوڑ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو راستہ دیا، مطلب چھوڑ دیا۔ فأتى المشرک اصحابہ، تو وہ مشرک اپنے دوستوں کے پاس آیا، فقال، اور کہا جئتکم من عند خیر الناس، جئتکم، میں تمہارے پاس آیا ہوں، من عند خیر الناس، لوگوں میں سب سے اچھے آدمی کے پاس سے، میں تمہارے پاس آیا ہوں لوگوں میں سب سے اچھے آدمی کے پاس سے۔ خیر الناس میں لوگوں میں سب